معزز سامعین، حضرت الیاس علیہ السلام کون ہیں؟ آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ اور آپ کو کس ملک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا؟ آپ کی قوم کس بت کی پوجا کیا کرتی تھی؟ وہ بت کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ اس کی لمبائی کتنی تھی اور اس کے چہرے کتنے تھے؟ اور کتنے خدام اس کی خدمت کیا کرتے تھے؟ اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کن چیزوں کو مسخر فرما دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے انبیاء کی طاقت عطا فرمائی؟ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابھی بھی زندہ ہیں اور آخری زمانے میں وفات پائیں گے؟ اور آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ آپ کی ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہوئی۔ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ معزز سامعین، حضرت الیاس علیہ السلام یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن عیزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بعلبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعل تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے۔ پوری قوم ان کو بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جان بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 سال تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ اور حضرت الیسع علیہ السلام نہایت عزم اور ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی۔ غضب اور جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے، جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ، تو مجھ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑوں میں داخل ہوا تو مجھے یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کی لمبی داڑھی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور علیہ السلام سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ الصافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف ان کو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور سورہ الصافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین، حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ لوگ حریص نہ ہوں۔ باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی اور ستاروں کی پوجا اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور کجروی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین۔